میں یہ بھی کہوں گا کہ ایسے وزیر بھی کم ہوتے ہیں. میں نے تو اس کابینہ کو بنتے ہوئے دیکھا ہے نا, جس وقت ہم نے لوگوں کو ان چیزوں میں آنے کی دعوت دی ہے جو مشکل چیزیں ہیں تو آسان رستہ ڈھونڈتے ہیں. تو یہ آپ کے لیے بھی بہت بڑی کریڈٹ کی بات ہے کہ آپ نے اس چیلنج کو قبول کیا, اور انشاءاللہ تعالی سرخرو ہوں گے آپ اس کے اندر. میں ادھر اسلام آباد کے گورنمنٹ امپلائیز بالعموم, اسلام آباد کے امپلائیز بالخصوص کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ 5 سال پہلے بھی میں اسمبلی کے اندر بیٹھا رہا, اور ہم ہاؤسنگ منسٹر کے بڑے ہم نے چکر لگائے جی, اور اسلام آباد کے جو مسائل تھے ہاؤسنگ سے ریلیٹڈ ان کے لیے بڑی ان سے کوشش کی مدد حاصل کرنے کی. چائے کی پیالی بڑی اچھی ملتی تھی, کاجو بھی کھلا دیتے تھے, کام نہیں ہوتے انہوں نے دیکھا. یہ ہاؤسنگ منسٹر ایسے ہیں, ان کا اسلام آباد سے تعلق نہیں ہے, بھالپور سے الیکٹ ہو کے آئے ہوئے ہیں, لیکن یہ مجھ سے کہتے ہیں انہوں نے ہاؤسنگ کے یہاں ملازمین کے, گورنمنٹ ملازمین کے جو ہیں اپارٹمنٹ دیکھے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں یار مجھ سے دیکھا نہیں جاتا کتنے برے حالات میں ہیں. تو چیمہ صاحب نے کہا تھا کہ جی میں اس کی سپلیمنٹری بجٹ کی ریکویسٹ کروں گا آپ سے کہ خدا کا واسطہ تھوڑا پیسہ دیں تو ان کو بہتر کیا جا سکے. چیمہ صاحب انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم سے اپروول لے کے آپ کو ضرور پیسہ دیں گے. یہ منصوبہ ہے کیا اور اس کی اہمیت کیا ہے پاکستان کی معیشت کے اندر, اور جو عمران خان کا خواب ہے ایک نئے پاکستان کا, اس کے اندر 50 لاکھ گھر بنانا جو ہے یہ کام مکمل ہوتا ہے, اس کے ہم قریب بھی پہنچتے ہیں تو یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا معاشی منصوبہ ہوگا. جیسے چیمہ صاحب نے کہا کہ اس ہاؤسنگ کا جو سیکٹر ہے, یہ کنسٹرکشن کا جو کام ہے, اس کے ساتھ جتنی انڈسٹریز جڑی ہوئی ہیں ایسا کوئی اور کاروبار نہیں ہے, کوئی معیشت کا اور حصہ نہیں ہے جو اتنے زیادہ انڈسٹریز کو اور سیکٹرز کو افیکٹ کرتا ہو. تو جس وقت یہ کام شروع ہوگا تو صرف ہاؤسنگ کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی, ساتھ ساتھ جو 40 سے زیادہ انڈسٹریز جڑی ہوئی ہیں ان تمام انڈسٹریز کی بھی ڈیولپمنٹ آپ کو نظر آئے گی. اور اس لیے جو میرے لیے سب سے بڑا, سب سے اہم ٹارگٹ ہے وہ ہے نوجوانوں کے لیے روزگار پیدا کرنا. انشاءاللہ تعالی اس 1 کروڑ روزگار کا جو خواب ہے سب سے زیادہ اس کے اندر حصہ جو ڈلے گا وہ یہی ہاؤسنگ کا منصوبہ ہے, جس سے انشاءاللہ تعالی روزگار پیدا کیا جائے گا. اس کو کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بڑی کمپریہنسو ایک جامع اسکیم بنائی. وزیر اعظم سے اس کی منظوری کرانے کے بعد اس اسکیم کا اعلان بھی کر دیا جا چکا ہے, اور بہت سی مراعات دی گئی ہیں ان بینکس کے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے بھی جو قرضے لینا چاہتے ہیں, خاص طور پر جو کم آمدنی والے لوگ ہیں, تاکہ ان کے لیے ممکن بنایا جا سکے کہ ہر شخص کا جو ایک خواب ہے اور جو آئین کے اندر بنیادی حقوق میں سے ایک ہے, یعنی ایک ہر شخص کے اوپر, ہر شہری کے اوپر ایک چھت ہونی چاہیے, اس خواب کو پورا کرنے کے لیے بڑی جامع اسکیم انہوں نے کی ہے. میں اسٹیٹ بینک کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, بڑی انہوں نے اچھا کام کیا اس کے اندر. فائنینس کے اندر 2 مختلف قسم کے ہم نے کام کیے ہیں جی. ایک تو اس کام کے لیے کہ زیادہ سے زیادہ بینکس جو ہیں وہ قرضے دیں, اور خاص طور پہ خصوصی طور پہ لو کاسٹ ہاؤسنگ جو ہے, کم آمدنی والے جو گھر ہیں ان کے لیے, تو ہم نے ٹیکس کی ترغیبات دی ہیں, اور جو عام بینک اپنی آمدنی کرتا ہے اس پہ جتنا اس کو ٹیکس دینا پڑتا ہے, جو لو کاسٹ ہاؤسنگ کے لیے وہ پیسے دے گا اس پہ اس کا ٹیکس اس سے آدھا کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ 5 ارب روپے کی ہم نے ایک ریوالونگ فنڈ جو ہے اس کی منظوری دی ہے. وہ منتظر ہے, جیسے ہی یہ کام شروع کرتی ہے ہماری ہاؤسنگ کمپنی جس کا ذکر کیا تھا چیمہ صاحب, وہ 5 ارب روپے, ریوالونگ کا مطلب یہ ہے کہ وہ 5 ارب روپے دیں گے, جیسے ہی وہ 5 ارب روپے سے وصولی ہوتی ہے تو واپس وہ دوبارہ پیسہ دیا جائے گا, تو وہ بار بار عوام کے اندر جو ہے وہ پیسہ جائے گا, اور 5 ارب روپے کے اس ریوالونگ فنڈ سے 10 ارب 15 ارب 20 ارب کے قرضے جو ہیں کچھ سالوں کے اندر دیے جائیں گے. یہ سب ہونے کے ساتھ ساتھ میں آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مستقبل نظر کیا آ رہا ہے, یہ سارے کام ہونے کے بعد ہوگا کیا. اور جو سفر کے آغاز کا ذکر کیا فیصل جاوید نے,
میں اس کے بالکل آخر میں چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو 70 سال کچھ نہ کر سکے، جو خاص طور پہ پچھلے 10 سال کے اندر ملک کو مزید مشکلات کے اندر ڈبو کر چلے گئے، ان کی اس وقت جو تڑپ جو ہے نا، اس کو دیکھ کے مجھے بیچاروں میں بڑا ترس آتا ہے۔ ان کی دل کی خواہش لگتی ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان ترقی نہ کر جائے، اس لیے ہر منفی سوچ جو وہ پھیلا سکتے ہیں اس کو پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میں ایک ذہن میں بھی مجھے بیٹھے بیٹھے خیال آیا تھا کہ وزیر اعظم کا جو سفر ہے، یہ پاکستان، نئے پاکستان کا سفر، اس کو دیکھنے کے لیے، تاکہ آپ ذہن میں دیکھ سکیں کہ کس طریقے سے سفر کا آغاز ہوتا ہے اور آگے کیسے چلتے ہیں، تو میں وزیر اعظم سے درخواست کروں گا اپنی سپیچ کے لیے آئیں تو آپ کو یہ بتائیں کہ وہ شوکت خانم جس کے لیے آج ایک ایونٹ ہوتا ہے اور 1 گھنٹے کے اندر کروڑوں روپے جمع ہو جاتے ہیں، تو پہلا کروڑ روپے جو انہوں نے جمع کیا تھا اس میں کتنا عرصہ چلا گا؟ آغاز جو ہے سب سے مشکل کام تو ہوتا ہی وہی ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسری چیز یاد کریں، اور ہاؤسنگ سے ریلیٹڈ ہے، جس وقت بنیاد رکھی جاتی ہے تو بنیاد زمین کے نیچے ہوتی ہے۔ جب لوگ آ کے دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں یار آپ نے تو کہا تھا ادھر عمارت بنائیں گے، ہمیں تو عمارت نظر ہی کوئی نہیں آ رہی، نہ کوئی سریا نظر آ رہا ہے، نہ کوئی سیمنٹ نظر آ رہا ہے، لیکن بنیاد ڈالی جا رہی ہے۔ اگر بنیاد ٹھیک ڈال دی گئی تو عمارت تگڑی کھڑی ہوتی ہے۔ اگر بنیاد ڈالنے کے اندر آپ نے کمزوری کی، اگر آپ نے جلدی میں کام کرنے کی کوشش کی، تو پھر آپ کی عمارت بھی ٹھیک نہیں کھڑی ہوگی۔ تو اس وقت عمران خان نئے پاکستان کی بنیاد ڈال رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایسی بنیاد ڈال رہے ہیں جس کے اوپر جو تعمیر کھڑی ہوگی وہ علامہ اقبال کے خواب کی بھی تعبیر ہوگی، وہ قائد اعظم کو جو مشن تھا اس کی تکمیل بھی ہوتی بھی نظر آئے گی، اور سب سے ضروری اس قوم کے نوجوانوں کی نہ صرف جو ان کی خواہش ہے بلکہ جو ان کا حق ہے وہ ان کو پورا ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے وقت بڑھے گا آپ کو نظر آئے گا، جس طریقے سے یہ عمارات جن کا ذکر کر رہے ہیں، جن کی آج فاؤنڈیشن ڈالی جا رہی ہے، اسی طریقے سے نئے پاکستان کی بلڈنگ تعمیر جو ہے وہ بھی آپ کو نظر آئے گی۔ بہت بہت شکریہ جی، ایک دفعہ پھر چیمہ صاحب مبارک ہو۔